کچھ فرشتے وہ جن کی کیٹیگری یہ ہے، جن کا کام یہ کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں. جس محفل میں جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا دیکھتے ہیں نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے یا اللہ ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں اور تجھے یاد کر رہے تھے. اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو والہانہ تیرا ذکر کرتے اور تجھ سے محبت کرتے. فرشتوں بتاؤ مانگ کیا رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جنت دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ جنت دیکھی نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر تو اور روتے اور گر گڑاتے، والہانہ جنت مانگتے. اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ کہتے یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ جہنم دیکھی تو نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اور روتے گر گڑاتے اور پھر تیرے بارگاہ میں روتے ہوئے پناہ مانگتے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، حدیث کا مضمون ہے، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ دیکھی نہیں اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ابھی اور تو سنو، اس حدیث کا اگلا پارٹ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی ہو، ایک دوست آ رہا ہو دوسرے کو چل یار میرے ساتھ چل بریانی بھی ملے گی، کوئی بات نہیں تجھے بیان نہیں سننا، ویسے ہی آ جاتے نا، کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتے ہیں، ایسے بھی آ جائے کرو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین بھی محروم نہیں رہتے، میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. ذکر کے لیے نہیں آیا اس کو بھی بخش دیا. ریزن وجہ اچھی محفل، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ ہے اچھے اجتماع، یہ ہے اچھی محفلیں، ان میں آیا کرو. ہمیں نہیں پتا کس کی برکت ہمیں مل رہی ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ ملے، کوئی کسی کے آنسو بہ نکلیں، کوئی آج توبہ کر کے جائے. ایسی روایتیں موجود ہیں کہ ایک بندہ آیا سچی توبہ کی، اللہ نے پوری محفل کی بخشش فرما دی. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کون اللہ کا ولی ہمارے درمیان بیٹھا ہو، بس آتے رہا کرو. مجھے ہمارے والد صاحب کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ابو کے ایک دوست ہوا کرتے تھے، پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے جب نئے نئے اجتماعات ہوتے تھے، ککری گراؤنڈ میں محفل ہوتی تھی، تو وہ ابو کے دوست ہوتے تھے نا، وہ رات نہیں جاگ سکتے تھے. اچھا محفلیں چلتی تھی دیر تک، تو وہ جیسے ہی آئے محفل میں اپنے ساتھ چادر بھی لاتے تھے. جیسی محفل شروع ہو چادر بچھائی اور سو گئے. اچھا ایک بار دو بار تین بار، ایک بار والد صاحب نے کہا بھائی تم آتے کیوں بھائی جب تم کو سونا ہی ہوتا ہے؟ کہتے یار گھر پہ سوؤں گا تو اکیلا سوؤں گا، محفل میں آ کے سوؤں گا رحمت برسے کی کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے. تو کیا پتا کس کا کیا نیت ہو، کون کس لیے آیا ہو. ایکچولی یہ لالچ ہونی چاہیے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، اچھوں کے ساتھ تو بیٹھوں نا، ان پر برسے گی تو میرا بھی کام ہو جائے گا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک بات کلیریفائی کر دوں، اللہ کرے میری بات آپ سمجھ جائیں. یہ حدیث جہاں ہمیں کمپنی، دوستی، صحبت کی برکت بتا رہی ہے، وہاں یہ بری صحبت سے بچنے کا درس بھی دے رہی ہے. جب اچھوں کی صحبت جنت دلا سکتی ہے تو بروں کی صحبت تمہیں برباد بھی کر سکتی ہے.